آپ لوگوں کی تمام حاجات پوری ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کی دعائیں پوری ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے زندگی میں بس صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ دعا مانگیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی پریشانیاں اور مشکلات آسان ہو، آپ لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول ہو۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، قضاء حاجت کے لیے آپ لوگوں کو ایک نماز بتا رہا ہوں۔ نماز کا ایسا طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جس کے کرنے سے آپ لوگوں کی دعائیں اور حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے زندگی میں بس صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب بھی آپ لوگوں پر پریشانی آئے، سخت مشکل ہو، اس پریشانی سے، اس مشکل سے نجات کے لیے آپ لوگ یہ نماز پڑھیے، اس طریقے کے مطابق پڑھیے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ جو وظیفہ ہے قضاء حاجت کے لیے، جو نماز آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ شیخ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار رہا ہے۔ جب بھی حضرت پر کسی بھی قسم کی پریشانی یا مشکل آتی تو شیخ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہی نماز پڑھتے، اسی طریقے کے مطابق پڑھتے اور اس کی پریشانی، اس کی مشکل اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جاتی۔ تو آپ لوگ بھی ایک مرتبہ یہ وظیفہ آزما کر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، وظیفے کا طریقہ کار بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے، جزاکم اللہ۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ بعض لوگوں پر رزق دولت کی تنگی آ جاتی ہے، اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے کہ میرے بندے صبر سے کام لیتے ہیں یا جلد بازی سے کام لیتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں یا صبر کا دامن تامے رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہو کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے، بعض لوگ اپنے ذاتی گھر سے محروم ہو کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں صبر سے کام لے۔ صبر کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ میری مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ پریشانی اور مشکل حالات میں کبھی بھی ناشکری کے الفاظ اپنی زبان پر مت لائیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے بندے ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہے، نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر تکالیف لاتے ہیں تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں کو نماز کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، اس طریقے پر ایک مرتبہ ضرور عمل کیجیے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، سخت حاجت ہو تو اس کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ قضاء حاجت کی نیت کرتے ہوئے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر دعا پورا ہونے کے لیے آپ لوگوں نے نیت کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے سادہ نیت کر لینا ہے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں قضاء حاجت کے لیے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نیت باندھنا ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ لوگوں نے 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پہلی رکعت پہ سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں تو پہلی رکعت کو مکمل کریں۔
اور دوسری رکعت میں بھی آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ دونوں رکعتوں میں آپ لوگوں نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ نماز مکمل کریں تو نماز کے مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیا ہے، جو بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانی اور مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو حاجت ہے، جو دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے آپ کی دعائیں پوری فرما دے گا۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک غزوے میں امیر یعنی قائد مقرر فرمایا۔ یہ صحابی جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتے، پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات عجیب لگی، چنانچہ جب وہ مدینہ منورہ واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب اس صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، کیونکہ یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے یہ سورت بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت اور بے نیازی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ جو انسان محبت اور اخلاص سے اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو قبول فرماتے ہیں۔ روزانہ کثرت سے سورہ اخلاص پڑھنا جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ معزز بھائی اور دوستو، انتہائی چھوٹی اور مختصر صورت ہے، انتہائی آسان صورت ہے۔ آئیے مل کر روزانہ کثرت سے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کریں، اسے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ سے جنت پالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے سورہ اخلاص کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔